حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک و مقبول بندے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہے، مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آل سے ہے، حضرت سید کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، یہ حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ شان آپ ملاحظہ فرمائیں، روایت میں ہے کہ آپ کی تربیت فرمائی تھی آپ کے ماموں حضرت سیدنا منصور بطائحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا شیخ منصور بطائحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اپنے زمانے کے اجل اولیاء کرام میں سے، لیکن فرماتے ہیں کہ آپ اپنے بھانجے کو بہت چاہتے تھے حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب آپ کے وصال مبارک کا وقت آیا تو آپ نے اپنی جگہ پر اپنا جانشین جن کو منتخب فرمایا وہ کوئی اور ذات نہیں سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی ذات، حالانکہ آپ کے شہزادے بھی موجود تھے، اور ہوتا یہی ہے کہ ماں کو اپنے بیٹے کی زیادہ فکر ہوتی ہے، تو آپ کی اہلیہ نے آپ کو کہا بھی کہ آپ جو ہے اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کے اپنے بھانجے کو اپنا جانشین کیوں بنا رہے ہو؟ حضرت سیدنا شیخ منصور بطائحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ انتخاب میرا نہیں ہے بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، اس کو بتانے کے لیے آپ نے یہ کیا کہ اپنے صاحبزادے کو بھی بلایا اور اپنے بھانجے کو بھی بلایا اور دونوں کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر کے کھجور کے درخت سے کھجور کی ٹہنیاں توڑ کر کے لے کے آؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت شیخ منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بھی چلے جاتے ہیں، وہ آپ کے بھانجے حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن جب واپس ہوتے تو کیا معاملہ ہے کہ شہزادے تو اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ٹہنیاں لے کر کے آئے ہوئے ہیں، لیکن حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آ رہے ہیں ہاتھ میں کوئی بھی کھجور کی ٹہنی موجود نہیں ہے، خالی ہاتھ واپس آ رہے ہیں۔ پوچھا ماموں نے کیا ہے بیٹی یہ کیا معاملہ ہے کہ شہزادے تو کھجور کی اتنی ٹہنیاں لے کر کے آ گئے، کیا تمہیں کوئی کھجور کا درخت نظر نہیں آیا یا کھجور کے درخت پہ ٹہنیاں نظر نہیں آئی کہ تم کھجور کی ٹہنیاں توڑ کر کے نہیں لائے؟ حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حضور والا کھجور کے درخت بھی موجود ہے، کھجور کے درختوں پہ ٹہنیاں بھی موجود ہیں۔ وہ کہا کہ جب کھجور کے درخت بھی تمہیں مل گئے، ان درختوں پہ ٹہنیاں بھی موجود تھی، آخر کس وجہ سے تم کھجور کی ٹہنیاں لے کر کے نہیں آئے؟ تو کہا کہ معاملہ یہ ماموں جان کہ میں جس درخت کے پاس بھی گیا تو اس درخت کی ہر ٹہنی سے اللہ کے ذکر کی آواز مجھے آ رہی کہ اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی تھی، اس سے میں نے مناسب نہیں جانا کہ جو کھجور کے درخت کی ٹہنیاں خدا کے ذکر میں مشغول ہوں ان کو توڑ کر کے میں آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آؤں۔ حضرت شیخ منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کی جانب دیکھا اور کہا کہ دیکھا کہ یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ چاہا کہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بناؤ تو غیب سے ہر وقت ندا آتی کہ اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ اپنے بھانجے کو اپنا جانشین بناؤ۔ یہ حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فضائل سے نوازا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو صحیح یہ انسان کی تمنا کیا ہوتی ہے، ایک ایمان والے بندے کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش کے کبھی خواب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، زیارت نصیب ہو جائے۔ اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں جنہیں خواب میں زیارت ہوتی ہے اور کچھ ایسے بھی بندے ہیں جنہیں بیداری میں زیارت ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعظ فرما رہے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے
اور سامنے حضرت سیدنا شیخ علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعظ سماعت فرما رہے ہیں۔ اچانک ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، مجمع دیکھ رہا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے نیچے اتر کر کے آتے ہیں اور اپنے مرید و خلیفہ حضرت شیخ علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ جن کی آنکھ لگی ہوئی ہے ان کے سامنے جا کر کے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پورا مجمع بے چینی کے معاملہ کیا ہے؟ اچانک اس کے بعد میں حضرت سیدنا شیخ علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھلتی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ تو کچھ واقعہ کہیں عرضی کرنا چاہتے تھے کہ اس سے پہلے ہی غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے علی جس کی تم زیارت خواب میں کر رہے تھے عبد القادر ان کی زیارت بیداری کی حالت میں کر رہا تھا، عبد القادر ان کی زیارت بیداری کی حالت میں کر رہا تھا۔ یہ حضرت سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ انسان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے دور رہتا ہے، تمنا ہوتی ہے کہ کاش وہ دن آئے کہ آستانے غوث اعظم پہ میری حاضری ہو جائے۔ سلطان سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے دور ہے، تمنا ہوتی ہے کہ کاش کہ وہ دن آ جائے کہ ام عبیدہ پہنچ کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو جائے۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے دوری ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے ظاہری طور پہ دوری ہے، لیکن ایک بندے مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ یہاں رہ کر کے سلام بھیجتا ہوں، کاش کہ وہ دن بھی آ جائے کہ سامنے ان کی قبر مبارک ہو، سامنے ان کے روضے مبارکہ ہو، سامنے ان کے روضے مبارکہ کی جالی ہو اور وہاں پہنچ کر کے میں ان کی بارگاہ میں سلام عرض کروں۔ یا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادوں کے تعلق سے ہماری یہ سوچ ہے، ہماری یہ فکر ہے، ہماری یہ تمنا ہے، ہماری یہ آرزویں ہیں، ہماری یہ خواہشات ہیں۔ تو میرے عزیز سوچئے تو صحیح کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ایک ایمان والے بندے کی تمنا کیا ہوتی ہے، ایک عاشق رسول کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج آپ کے در سے ظاہری طور پہ دور رہ کر کے ہندوستان کی سرزمین پہ، ناگپور کی سرزمین پہ مسجد اقصیٰ میں بیٹھ کر کے، مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہو کر کے یا رسول اللہ آنکھوں کو بند کر کے آپ کے روضے مبارکہ کا تصور کر کے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت مل گئی ہے۔ یا رسول اللہ وہ دن بھی دکھا دیجئے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور آپ کا روضے مبارکہ، آپ کے روضے مبارکہ کی جالی ہمارے سامنے ہو اور اس وقت میں ہم آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ یہ بندے مومن کی تمنا ہوتی ہے، ایمان والے کی خواہش ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جد امجد کے روضے مبارکہ سے ظاہری طور پہ دوری ہے، باطنی تعلق تو مضبوط سے مضبوط ہے، روحانی تعلق تو مضبوط سے مضبوط ہے۔ ظاہری طور پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے مبارکہ سے دوری ہے، لیکن صلاۃ و سلام کا سلسلہ چل رہا ہے، صلاۃ و سلام کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بتا رہے ہیں حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے لوگوں سنو کہ دور رہ کر کے مصطفیٰ کو پکارنا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا یہ اللہ کے ولیوں کی سنت ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ اپنے جد امجد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے مبارکہ پہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے روضے مبارکہ پہ حاضر ہے، قبر رسول صلی اللہ تعالی وسلم پہ حاضر ہے اور دیگر بھی عاشقوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں رباعی پیش کرتے ہیں، اشعار کی صورت میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج تک سلسلہ یہ چلتا رہا کہ جسم کے اعتبار سے آپ سے دوری رہی، آپ کے روضے سے دوری رہی، یا رسول اللہ میری روح آپ کی خدمت میں
حاضر ہوتی رہی، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتی رہی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آج آپ کا شہزادہ صرف روح کے ساتھ نہیں جسم و روح کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یا رسول اللہ دیری کس بات کی ہے؟ اپنے دست مبارک کو قبر مبارک سے باہر کیجئے تاکہ آپ کا یہ شہزادہ آپ کے دست مبارک کو بوسہ لے دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عاشقوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دست مبارک کو قبر مبارک سے باہر نکالا اور سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ لیا، دست مبارک کو بوسہ لیا۔ بتا دیا سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بریلی کے امام نے جو عقیدہ پیش کیا وہ عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یہ حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بزرگان دین نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے اولیاء کرام ہیں فرماتے ہیں کہ ان اولیاء کرام میں سے اولیاء کرام کے بھی مراتب ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ ان اولیاء کرام میں سے ایک ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب و متقدین کے ساتھ میں دریائے دجلہ کے کنارے پر تشریف لے جا رہے ہیں، دریائے دجلہ کے کنارے سے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک جگہ پہ پڑاؤ ہوا، حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین نے اپنے شیخ کی بارگاہ میں اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ حضور والا بھنی ہوئی مچھلیاں کھانے کی تمنا ہو رہی ہے، بھنی ہوئی مچھلیاں کھانے کی تمنا ہو رہی ہے۔ یہاں پہ تمنا ظاہر کی گئی، سلطان سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ اٹھتی ہے دریا کی طرف میں، تو روایتوں میں ہے کہ دریا کی مچھلیاں خود بخود دریا سے باہر آ رہی ہے، دریا کی مچھلیاں خود بخود دریا سے باہر آ رہی ہے، گویا کہ دریا کی مچھلیاں یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ آل رسول کا حکم ہو ہم دریا سے باہر نہ آئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو آل رسول کے قدموں پہ فنا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ دریا کی مچھلیاں دریا سے باہر آ جاتی ہے، مچھلیوں کو بھون لیا جاتا ہے، دسترخوان لگا دیا گیا۔ حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین نے مچھلیوں کو کھایا، مچھلیوں کا سر جو ہے باقی رہ گیا ہے، کانٹا باقی رہ گیا ہے۔ کسی سوال کرنے والے نے سوال کر لیا کہ شیخ یہ تو بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو مرتبہ ولایت کے عظیم مقام و مرتبے پہ فائز کرتا ہے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان مچھلیوں کو جن کے کانٹے رکھے ہوئے ہیں، جن کے سر رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ ان کو کہہ دے کہ زندہ ہو کر پانی میں چلے جا، ابھی آپ نے مچھلیوں کو حکم نہیں دیا، ان کے سوال کا مریدین کے سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ مچھلیوں کے سروں کو اور ان کے کانٹوں کو حکم دے کہ زندہ ہو کر پانی میں چلا جا۔ زبان سے نکلنا تھا کہ سب نے دیکھا کہ ساری مچھلیاں زندہ ہو کر کے پانی میں چلے جاتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل و مناقب سے نوازا ہے۔ حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ کی خدمت میں کوئی کاغذ لے کر کے آ جاتا، تعویذ کے لیے آ جاتا، آپ قلم ہوتا تو قلم کے ذریعے سے اس کو نقش لکھ کر کے دے دیتے تھے، اور کبھی قلم نہیں ہوتا تو اپنی شہادت کی انگلی سے ہی صرف لکھ کر کے دے دیتے تھے، بظاہر لکھا ہوا نظر نہیں آتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے ایک مرید آئے، تعویذ کے طلبگار ہوئے، حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نقش لکھ کر کے دے دیا، لیکن اس نقش کو آپ نے شہادت کی انگلی سے لکھا، بظاہر کچھ لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ لے کر کے چلے گئے، لے کر کے چلے جانے کے بعد میں کافی عرصہ ہو گیا تو کہا کہ چلو پھر سے شیخ کا امتحان لے لیتا ہوں، دیکھتا تو وہ کہ شیخ اس تعویذ کو پہچانتے ہیں کیا نہیں۔ حضرت کی خدمت میں لے کر کے آیا اور کہا کہ حضور اس کاغذ پہ نقش لکھ کر کے دے دیجئے۔ حضرت دیکھے
مسکرائے کہ اس میں تو پہلے سے ہی تعویذ لکھا ہوا ہے، اس میں تو پہلے سے ہی تعویذ لکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو مرید چلے جا رہے تھے اور جاتے جاتے دونوں کے درمیان میں گفتگو ہوئی۔ دونوں نے کہا کہ کاش کہ ہمیں خدا کی طرف سے اس بات کا پروانہ مل جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مغفرت و بخشش فرما دی ہے۔ فرماتے کہ اسی دوران میں جب وہ آگے گئے تو ایک پرچہ ان کو اترتا ہوا نظر آیا، آسمان کی طرف سے ایک پرچہ آ رہا ہے۔ اس پرچے کو جب آنے کے بعد میں جب انہوں نے دیکھا تو اس پرچے میں کچھ بظاہر لکھا ہوا نظر نہیں آیا۔ شیخ کی خدمت میں لے کے آئے، حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت پہ لے کر کے آئے کہ ہم یہ گفتگو کرتے ہوئے جا گئے تھے، آسمان سے پرچہ اترا۔ حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ کی حمد بیان کی اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی میرے مریدین کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی کتاب میں سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق و شوق کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اقتاب اربعہ میں سے ایک کتب کے اندر بارے میں آپ کا بھی ذکر فرمایا ہے حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے زمانے میں اور ان کے بیسان کے بعد میں ان کے مریدین کی شان کیا ہوا کرتی تھی۔ بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب سید الاولیاء میں اس کو ذکر فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین کی شان یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ ان کے مریدین بڑی بڑی عمارتوں پہ چڑھ جایا کرتے تھے، وہ آپ کا نام لے کر کے بلڈنگ سے عمارتوں سے چھلانگ لگا دیا کرتے تھے، ان کے جسم پر ذرا برابر بھی خراش نہیں آتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ان کے جو مریدین ہوا کرتے تھے ان کے مریدین جو ہے سانپ کو پورا بنا دیا کرتے تھے، اس طرح سے ان کے مریدین کی شان ہوا کرتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی سلسلہ رفاعیہ جس کی سب سے بڑی شان جو سب سے بڑی شان جس کی جو ہے سورت کے اندر میں موجود ہے، سورت میں سب سے پہلے تشریف لے آئے حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے وہاں پہ تشریف لے کر کے آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین، ان کے سلسلے سے منسلک ہونے والے، تعلق رکھنے والوں کا آج بھی عالم یہ ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں لیکن اعتراض کرنے والوں کو اپنی زبانیں بند رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارا آپ کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ ہے۔ سیدنا اعلیٰ حضرت قدس العزیز کے بارے سے جب پوچھا گیا اعمال کے بارے میں تو فرمایا کہ قرآن سے جو عمل ثابت ہو، حدیث سے جو عمل ثابت ہو، جو قرآن و حدیث کے بعد میں امامین سنت رضی اللہ فرمایا کہ اگر بزرگوں سے وہ عمل ثابت ہو تو اس پر زبان نہیں کھولنی چاہیے، اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کا مفہوم میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج سلسلے رفاعیہ سے منسلک رہنے والے اپنے سینوں پر، اپنی پشت پر تلواروں کی ضربیں لگاتے ہیں، کلہاڑی کی ضربیں لگاتے ہیں، وہ اپنے سینے کے اندر میں کلہاڑی کی ضربیں لگاتے ہیں، وہ جلتی ہوئی آگ کے اندر میں کود بھی جایا کرتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھوں میں جلتی ہوئی جو زنجیر ہوتی گرم سے گرم، اس کے پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں، زبانوں کو پھیرتے ہیں۔ سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کو ہر نقصان سے محفوظ معمول رکھتا ہے، ہر نقصان سے محفوظ معمول رکھتا ہے۔ تو یہ بھی سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ کی زندہ کرامت ہے، جو آج وہ کرامت ان کے سلسلے میں باقی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی بھی ہے، اپنے زمانے کے زبردست مفتی بھی ہے۔ حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دین اسلام کو اولیاء کی بھی ضرورت ہے اور علماء کی بھی ضرورت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ دین اسلام کو علماء کی بھی ضرورت ہے، اولیاء کی بھی ضرورت ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دین اسلام کی حقانیت کو دلیل سے ثابت کرنے کی بات آئے تو علماء دلیل کے ذریعے سے دین کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں، اور جب دین کی حقانیت کو کرامت سے ثابت کرنے کی بات آئے تو اولیاء کرام اپنی کرامتوں کے ذریعے سے دین کی حقانیت کو ثابت فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سیدنا غوث اعظم پیرانی پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک تذکرہ ہو رہا تھا، محفل جمی ہوئی ہے۔ کس کی محفل ہے؟ سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کے ماننے والے چاہنے والے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذکر کس کا چل رہا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ذکر چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی بات ہے کہ چاہے اس محفل میں اپنا ذکر سنے، چاہے وہ کسی اور اللہ کے ولی کا ذکر سنے، یہ ان کی مرضی کی بات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل چل رہی ہے، آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، ذکر چل رہا ہے کس کا؟ غوث اعظم پیرانی پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کہ اچانک میں آپ کا ایک چاہنے والا آ جاتا ہے، وہ آ کر کے جو غوث پاک کا ذکر کر رہا تھا اس سے یہ کہتا ہے کہ ان کا ذکر بند کیجئے، یہ جو ہمارے شیخ بیٹھے ہوئے ان کا ذکر کیجئے۔ کیا اس نے کہا کہ غوث پاک کا ذکر روک دیجئے، وہ حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ ذکر کیجئے؟ تو روایتوں میں ہے کہ جیسے اس نے یہ کہا، حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آ گئے اور جلال بھری نگاہ اس مرید پہ ڈالی، تو اسی وقت میں وہ ہلاک ہو گیا، اسی وقت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ یعنی حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اس کی اجازت سے جب اللہ کے ولی کا ذکر ہو رہا ہے اور خاص طور پر اولیاء کے سردار کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس وقت میں اپنی زبان کھولنا نہیں چاہیے، اپنی زبان بند رکھنا چاہیے۔ شیخ جس کو پسند کر رہے ہیں اس کو ہمیں بھی پسند کرنا چاہیے، شیخ جو سننا پسند کر رہے ہیں وہ سننا ہمیں بھی پسند کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم ہے، اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا ایک چاہنے والا آیا، بلکہ آپ کے رشتے داری تھے، انہوں نے کہا کہ حضور والا میں بغداد مقدس کی سرزمین پہ جانے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ تو روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بیٹا جب تو بغداد مقدس ہی جا رہا ہے تو سن لے کہ جب بغداد مقدس اگر تو جائے وہاں پہ پہنچے تو اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ظاہر حیات سے اگر موجود ہو تو سب سے پہلے ان کی بارگاہ میں حاضری دینا، سب سے پہلے ان کی بارگاہ میں حاضری دینا، اس کے بعد دوسروں کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ وہ آگے ارشاد فرمایا کہ اگر شیخ کا اگر انتقال ہو چکا ہو، شیخ کا وصال ہو چکا ہو تو سب سے پہلے ان کی قبر مبارک پہ حاضری دینا، بعد میں دوسروں کے پاس حاضری دینا۔ اور وہ اس لیے کہ اللہ نے ان کو ایسا ولی بنایا ہے کہ جسے چاہتے ہیں مرتبہ ولایت میں فائز کر دیتے ہیں اور جس سے چاہتے اس کے احوال کو سلب کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائیے۔